سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے مبنی. ٹھیک ہو گیا جی، یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے. اچھا، مبنی کو کرانے سے پہلے یاد رکھیے انشاءاللہ ہم ہلکا سا جو ہے وہ ریوائز کر لیتے ہیں. ہم نے کیا پڑھا ہے آج جو ہے انشاءاللہ ہم اپنا اعراب کا ٹاپک ختم کر دیں گے، اور ختم کرنے کے بعد ہم منصرف، غیر منصرف اور مبنی ایک دفعہ ان کو دوبارہ سے گو تھرو کر لیں گے تاکہ ہمیں ٹھیک سے چیزیں سمجھ میں آ جائیں. تو مبنی میں نے کہا تھا بیسیکلی اعراب، اسم کے لحاظ سے اعراب جو ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے. آیا وہ معرب ہوتے ہیں، یعنی ایسے اسماء جن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آخر میں اگر تنوین ہے تو کبھی وہ دو پیش ہو رہے ہیں، کبھی دو زبر ہو رہے ہیں آخر میں اس کی حرکت، اور کبھی دو زیر ہو رہی ہے. اور اگر وہ سمپل حرکات پہ ہیں تو وہ کبھی وہ سنگل پیش پر آ رہے ہیں، کبھی وہ زبر پر آ رہے ہیں، زیر پہ فی الحال نہیں آ رہے. اس کی دو ایکسیپشنز ہیں، آل دو کہ وہ کبھی کبھار زیر پہ آ جاتے ہیں، لیکن ہم دیکھیں گے کب آئیں گے. اور تیسری حالت میں بھی فی الحال وہ زبر پر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ تو ہمارے پاس معرب اسماء ہیں جن کی آخری حالت چینج ہو رہی ہے. دوسری طرف ہمارے پاس مبنی ہوتے ہیں جن کی آخری حالت چینج نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اسم جو ہے وہ زبر پر آ رہا ہے تو وہ حالت رفع میں بھی زبر پہ ہوگا، آخر میں نصب میں بھی اور جر میں. اس کو میں تفصیل سے انشاءاللہ سمجھاتا ہوں. تو میں نے بیسکلی آپ کو ایک بات کہی تھی کہ ہمارے پاس اگر میں کہہ لوں 100% اسماء یعنی 100% میں سے 85% ہمارے پاس منصرف آ گئے. ٹھیک ہے، اور اس میں سے 13% جو ہیں ہمارے پاس غیر منصرف آ گئے. تو اب خود سوچئے کہ 100 میں سے کتنے رہ گئے. تو جو بچے 2% اسماء ہیں نا، اور یہ بہت تھوڑے سے ہیں، یہ تو مطلب انتہائی کم ہے. جو 2% اسماء ہمارے پاس بچتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں مبنی. اب اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو 2% اسماء ہیں جو مبنی ہیں، یہ تینوں حالتوں میں ایک ہی شکل رکھتے ہیں. ہمارے پاس حالتیں کیا ہیں؟ پہلی حالت ہوتی ہے حالت رفع کی، دوسری حالت ہوتی ہے حالت نصب کی، اور تیسری حالت ہوتی ہے حالت جر کی. ٹھیک ہے نا. تو فار ایگزامپل ایک ہمارے پاس اس میں اشارہ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں حاذا، جس کا مطلب ہوتا ہے یہ. تو اب آپ دیکھیں کہ حاذا، ٹھیک ہے، حاذا میں حالت رفع میں بھی زبر آ رہا ہے، اس کی حالت نصب میں بھی حاذا ہی رہے گا، یہ چینج نہیں ہوگا، اور حالت جر میں بھی یہ حاذا ہی رہے گا. تو یہ ہوتے ہیں مبنی، یعنی وہ کون سی بھی حالت میں آ جائیں، وہ ان کی جو اوریجنل حالت ہو، چاہے وہ زبر پہ آ رہے ہوں یا زیر پہ آ رہے ہوں یا پیش پہ آ رہے ہوں، تو ایک ہی حالت کو رہتے ہیں. اسی طرح ہمارے پاس ایک اور اشارہ ہے، میں کہتا ہوں ذالکا. تو ذالکا، یہ کاف کے اوپر زبر حالت رفع میں بھی رہے گا کیونکہ یہ مبنی ہے، یہ چینج نہیں ہوتے. یہ ذالکا نصب میں بھی، ذالکا جر میں بھی. آپ کو یہ چیز ہوگی کہ رفع جو ہے ہمیشہ پیش ہوتا ہے، نصب جو ہے وہ زبر ہوتا ہے، اور جر جو ہے وہ زیر ہوتا ہے. تو یہ بات میں بار بار بتا چکا ہوں کہ یہ جو اعراب ہے وہ حرکات نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، آل دو کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ نشانیاں تو لگا لیتے ہیں لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. میں انشاءاللہ سمرائز کروں گا اس ٹاپک کو، پھر آپ کو زیادہ بہتر سمجھ آ جائے گا. اس طرح ہمارے پاس ایک اور ورڈ لے لیں جیسے الذی. اب دیکھیں یہ ذی یا ساکن اور زیر پر یہ حالت رفع میں الذی رہے گا، حالت نصب میں بھی الذی رہے گا، اور حالت جر میں بھی الذی رہے گا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ بیسیکلی مبنی ہوتے ہیں. اگر ان کے بارے میں آپ کو میں 3 باتیں جو میں نے منصرف کے بارے میں بتائی تھیں وہ لکھواؤں یا غیر منصرف کے بارے میں لکھوائی تھیں. پہلی بات یہ ہے کہ صرف 2% ہیں، اپنے نوٹس میں لکھنا چاہیں تو 2% یعنی بہت تھوڑے ہیں. دوسری بات کہ 3 حالتوں میں، حالت رفع اور حالت نصب اور حالت جر میں، تو آپ دیکھیں یہ حاذا، حاذا اور حاذا یعنی ایک ہی شکل ہے. تو 3 حالتوں میں ایک شکل، کوئی شکل میں مطلب تبدیلی نہیں ہو رہی. اور تیسری بات میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ اگر تنوین آ رہی ہے تو وہ منصرف کی نشانی ہے، حرکات آ رہی ہیں تو وہ غیر منصرف کی، لیکن مبنی کی کوئی خاص نشانی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کوئی خاص نشانی نہیں ہے. یعنی میں کہہ دوں کہ اگر اس کے اوپر یہ ہوگا تو یہ مبنی ہوگا، تو کوئی خاص نشانی نہیں ہے. آل دو کہ میں آپ کو انشاءاللہ جیسے غیر منصرف کی کچھ کیٹیگریز لکھوائی ہیں، اس کی بھی لکھوا دیتا ہوں تاکہ انشاءاللہ آپ کے پاس اگر کبھی آپ کو نظر آ جائے تو آپ یہ کہہ سکیں کہ یہ مبنی ہے. تو اب آ جاتے ہیں مبنی اسماء کی پہچان پر. یہ جلدی سے انشاءاللہ میں کچھ نام لکھوا دیتا ہوں، باقی انشاءاللہ ہم ان کو آنے والے دروس میں تفصیل سے پڑھیں گے کہ کیا چیزیں ہوتی ہیں. مبنی اسماء کی پہچان.
ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ. تو سب سے پہلے یاد رکھیے کہ عربک میں جو پروناؤنز ہیں جن کو ضمائر کہتے ہیں، ضمائر یعنی جو پروناؤنز، جیسے پروناؤن کیا ہوتے ہیں، آئی، می، یو، ہی، ٹھیک ہے نا، جس کو آپ عربی میں کہیں گے ہوا، ہم، ٹھیک ہے، انتا، ٹھیک ہے. ہوا کو کہتے ہیں ہی، ہم کو کہتے ہیں دے، اینڈ انتا کو کہتے ہیں یو. تو آپ کو پتہ ہے یہ پروناؤنز ہوتے ہیں. تو پروناؤنز یا ضمائر عربک میں مبنی ہوتے ہیں. پہلی بات، مبنی کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہے ہوا، تو یہ حالت رفع میں بھی ہوا، حالت نصب میں بھی ہوا، حالت جر میں بھی ہوا. اچھا جی، دوسری بات ہمارے پاس، although کہ میں انشاءاللہ آگے آپ کو سمجھانے کے لیے اس میں تھوڑی سی تبدیلی کروں گا انشاءاللہ آپ کو سمجھانے کے لحاظ سے، لیکن فی الحال ضمائر جو ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں. دوسری کیٹیگری ہمارے پاس آتی ہے اسماء اشارہ کی. جو اسماء اشارہ ہوتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ اشارہ سے مراد ہے ڈیمونسٹریٹیو ناؤنز، جس میں ہم کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں. جیسے ہاذا، میں نے وہاں آپ کو اس میں بھی لکھ کے دکھایا تھا. سو ہاذا، ہاذیہی، ٹھیک ہے، ذالکا. تو یہ جتنے بھی ہیں یہ مبنی ہیں. ہاذا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاذا مینز دس، ہاذیہی آلسو مینز دس، لیکن ہم یہ مؤنث چیز کے لیے کہتے ہیں. اینڈ ذالکا مینز دیٹ. ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو اس کے معنی بتا دیے، لیکن یاد رکھیے گا کہ جو اسماء اشارہ ہیں وہ مبنی ہیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ ہاذا حالت رفع میں بھی ہاذا، حالت نصب میں بھی ہاذا، حالت جر میں بھی ہاذا. although کہ اس کا بھی ایک ایکسیپشن ہے. آج میں نے آپ کو ایکسیپشن کے بارے میں بتانے کہ ایکسیپشن کیا ہوتا ہے، اور یہ جو بار بار میں ایکسیپشن بول رہا ہوں، ایکسیپشن، ٹھیک ہے، ایکسیپشن وہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا. تو ساتھ ساتھ میں ایکسیپشن لکھ رہا ہوں کہ یاد رہے کہ اس میں اپنے فرق کیا کرنا ہے. تیسری ہمارے پاس جو کیٹیگری ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اسماء موصولہ کی. آپ اس کا نام لکھیے انشاءاللہ. اسماء موصولہ وہ کیا ہوتے ہیں؟ جسے آپ کہتے ہیں الذی، ٹھیک ہے، اللتی، آپ نے قرآن مجید میں اکثر سنا ہوگا. الذین، بہت دفعہ آپ نے سنا ہوگا، ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الذی کا مطلب وہ جو، ٹھیک ہے. اللتی کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے، لیکن یہ ہم عورت کے لیے یا کوئی مؤنث چیز کے لیے بولتے ہیں. اور الذین یہ وہ سب آپ کہہ لیں، وہ جو سب کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے، الذین. تو یہ بھی بیسکلی کیا ہے؟ مبنی ہے. کیا مطلب ہے؟ الذین حالت رفع میں بھی الذین، نصب میں بھی الذین، اور جر میں بھی الذین. بات کلیئر انشاءاللہ تعالی. چوتھی ہمارے پاس جو کیٹیگری بنتی ہے وہ بنتی ہے اسماء استفہام کی. یاد رہے کہ یہ میں جتنے بھی اسماء، ضمائر، استفہام، موصولہ، یہ جو الفاظ بول رہا ہوں اس کو میں تفصیل سے انشاءاللہ آگے پڑھاؤں گا. ابھی فی الحال آپ ان کی نام لکھ لیں، اور ساتھ ساتھ میں نے ان کی دیکھیے مثالیں دی ہوئی ہیں تاکہ آپ کو تھوڑا گیٹ بھی کریں. یہ نہ ہو کہ صرف نام لکھتے رہیں، لیکن ان کے پراپر ٹاپکس، پراپر انشاءاللہ تفصیلات میں آپ کو آنے والے دروس میں، آنے والے لیکچرز میں ضرور سمجھاؤں گا. آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا. تو اسماء استفہام ایسے مطلب ورڈز ہوتے ہیں جس میں آپ کہہ لیں کوسچننگ ورڈ ہوں. جیسے میں کہوں من، ٹھیک ہے، یا اینا، یا متا، ٹھیک ہے، اور کیفا. تو اب یہ من کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ من کا مطلب ہوتا ہے ہو، یا اردو میں آپ کون، جو کہہ لیں. اینا کا مطلب ہوتا ہے ویئر، ٹھیک ہے، اور متا کا مطلب ہوتا ہے وین، ٹھیک ہے نا. تو ان کو بولتے ہیں یعنی کوسچننگ ورڈز. اس میں بھی ایک ایکسیپشن ہے. یہ ایکسیپشن کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، میں بھی آپ کو بتاتا ہوں، پھر ہم انشاءاللہ میں آپ کو واپس ادھر لے کے آؤں گا. سو اگر من ہے تو وہ حالت رفع میں بھی من، حالت نصب میں بھی من، حالت جر میں بھی من، ٹھیک ہے نا. یہی مبنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تینوں حالتوں میں ایک ہی شکل. متا حالت رفع میں بھی متا ہوگا، نصب میں بھی متا ہوگا، اور جر میں بھی متا ہوگا. پانچویں ہمارے پاس کیٹیگری ہے وہ ہے بعض الظروف کی. سوری میں کلر چینج کر لیتا ہوں. بعض ظروف، سبحان اللہ، آپ کہیں گے کہ کیا مشکل الفاظ آ رہے ہیں. پریشان نہ ہو، الفاظ جو ہے ان سے آپ بالکل بھی پریشان نہ ہوا کریں. جب آپ کو مثال سے سمجھ آ جاتی بات تو باتیں کلیئر ہو جاتی ہیں. تو ظروف بیسکلی میں انشاءاللہ تفصیل سے بتاؤں گا کیا ہوتے ہیں. فی الحال آپ لکھ لیجئے ایسی چیزیں جن میں کسی بھی مکان کا یا زمان کا، ٹھیک ہے، معنی ہے. بس اتنی سی بات لکھ لیجیے، مکان سلیش زمان. زمان سے مراد ہے ٹائم کا معنی ہے. میں بھی آپ کو مثالیں لکھتا ہوں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. جیسے میں کہتا ہوں الآن، ٹھیک ہے نا، الآنا
نون کے اوپر زبر ہے، یا میں لکھتا ہوں امسی، ٹھیک ہے. اس طرح دیکھیں الآن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ناؤ. امسی کا مطلب ہوتا ہے یسٹرڈے. تو دیکھیں نا اس کے اندر آ رہے ہیں نا معنی زمانے کا. ٹھیک ہو گیا. تو میں نے لکھا ہے بعض، سارے نہیں، تو اس میں بھی ایکسیپشن ہوگا. جیسے میں نے اپنے لاسٹ کلاس میں کہا تھا کہ انبیاء کے اکثر نام، سارے نہیں. وہ ہمارے پاس ایک سوال بھی ہے تو اس کو میں نے انشاءاللہ ڈیل کرنا ہے. تو کچھ ظروف جو ہیں وہ بھی مبنی ہوتے ہیں. یعنی اب امسی دیکھیں زیر پر آ رہا ہے نا، امسی یسٹرڈے، تو یہ حالت رفع میں بھی امسی ہے، زیر پر حالت رفع میں. اور اگر آپ کو لگ رہا ہو کہ حالت رفع پیش ہی ہوتا ہے، نصب زبر ہوتا ہے اور زیر ہوتا ہے، تو دیکھیں یہ باتیں آپ کی کلیئر ہو رہی ہیں. تو یہ حالت رفع میں بھی اگر میں اس کی 3 حالتیں لکھوں نا امسی کی، یہ رفع ہے، یہ نصب ہے اور یہ جر ہے. تو یہ جو امسی ہے دیکھیں زیر پہ آ رہا ہے، یہاں پہ یہ شکل رفع کی ہے، امسی سیم شکل نصب میں بھی ہے، اور امسی سیم شکل جر میں بھی ہے. تو یہ بیسکلی آپ کے مبنی ہوتے ہیں کہ تینوں حالتوں میں رفع ہو، نصب ہو یا جر ہو، کسی شکل میں کوئی تبدیلی نہ آئے. کلیئر ہو گیا انشاءاللہ. مزید بھی 1-2 باتیں ہیں لیکن میں انشاءاللہ وہ آپ کو مطلب نشانیاں نہیں لکھواؤں گا، وہ تھوڑا سا ایڈوانس ہو جائے گا، لیکن انشاءاللہ آپ کو آئیڈیا جو ہے ہوپ فلی آ گیا ہوگا. جلدی سے ہم ریکیپ کر لیتے ہیں. ہم نے کیا دیکھا ہے؟ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مبنی ایسے ہمارے پاس اسماء ہوتے ہیں کہ وہ اپنی تینوں حالتوں میں ایک ہی شکل جو ہے رکھتے ہیں. حاضہ میں دیکھیں حالت رفع میں بھی زبر ہے، حالت نصب میں بھی زبر ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ میں 2 زبر ڈال رہا ہوں، سبحان اللہ، یہ سنگل زبر ہے، ٹھیک ہے. اور حالت جر میں بھی زبر ہے. ذالکا، ذالکا، ذالکا. فرض کریں اگر یہ مطلب معرب ہوتا تو یہ یہاں پہ زبر آ رہا ہے نا، تو معرب ہوتا تو اس کو ہونا چاہیے تھا ذالکن، ذالکن، ایک الف بھی آنا چاہیے تھا، اور ذالکن، ٹھیک ہے. لیکن یہ معرب نہیں ہے، مبنی ہے. اس کی جو شکل آ رہی ہے وہ رفع میں بھی رہے گی، نصب میں بھی رہے گی اور جر میں بھی رہے گی، ٹھیک ہے. اس کے بارے میں پھر میں نے آپ کو اس کی 3 باتیں بتا دی تھیں کہ یہ صرف تھوڑے سے ہوتے ہیں، اور میں نے آپ کو کچھ کیٹیگریز بتا بھی دی ہیں، کتنی تھوڑی سی کیٹیگریز ہیں. اور ان کی 3 حالتوں میں ایک ہی شکل رہتی ہے. دیکھیں الذی، رفع میں بھی الذی رہے گا، نصب میں بھی الذی رہے گا اور جر میں بھی الذی رہے گا، اور اس کی کوئی خاص نشانی نہیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ منصرف میں ہم نے کہا تھا کہ تنوین سے پہچان جاتے ہیں، غیر منصرف ہم نے کہا تھا کہ حرکت سے پہچان جاتے ہیں. اب اس میں دیکھیں نا، یہاں حرکت بھی آ رہی ہے، یہاں ساکن بھی آ رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا. تو اس میں کوئی خاص ہم نشانی نہیں بتا پاتے کہ یہ جو ہے مبنی ہے. لیکن اس کے لیے ہم نے کچھ اپنی کیٹیگریز لکھ لی ہیں، جیسے ضمائر ہوتے ہیں، پروناؤنز، ٹھیک ہے. پروناؤنز وہ آپ کے مبنی ہوتے ہیں، اور ایکسیپشن میں نے کہا ہے اسماء اشارہ، ڈیمونسٹریٹو ناؤنز، ٹھیک ہو گیا. اس میں نے کہا ایکسیپشن ہے، یعنی اس کے اندر کچھ نہ کچھ ایسا ہے جو میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. اسماء موصولہ، ٹھیک ہے، ہمارے ایسے الفاظ الذی، اللتی والے، ٹھیک ہے، یہ مبنی ہیں. اس کے اندر بھی جو ہے وہ ایکسیپشن ہے فار شور. اور آپ کے اسماء استفہام ایسے کوسچننگ ورڈ، ٹھیک ہے، جیسے من، آئینہ، متا، یہ بھی ہمارے مبنی ہوتے ہیں لیکن ایکسیپشن ہے. اور بعض ظروف، کچھ ہمارے پاس ظروف ایسے اسماء جو کہ مکان یا زمان کا معنی دیں، اور اس میں بھی ایکسیپشن ہے. میں نے جان بوجھ کے لفظ بار بار لکھا ہے تاکہ میں اس کی آپ کو بتا سکوں، اور یہ الفاظ آپ بار بار عربک میں سنیں گے، ٹھیک ہے. تو آئی ہوپ کہ انشاءاللہ آپ کو یہ مبنی والا ٹاپک سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب دیکھیں یہ ایکسیپشن کیا چیز ہوتی ہے. میں اکثر یہ کہوں گا کہ اس میں ایکسیپشن ہے. واٹ از دس ایکسیپشن؟ ٹھیک ہے، جن کو اس میں مشکل ہے تو اس کا اردو میں جو ترجمہ ہے یا عربی میں وہ زیادہ مشکل ہے، اس کو کہتے ہیں استثناء. استثناء، ٹھیک ہے. اس کو آسان الفاظوں میں اگر میں کہوں، ہوتا یہ ہے کہ بیسکلی اب یہ زبان ہے، ٹھیک ہے، اور یہ گرامر والوں نے سر جوڑ کر بہت محنت سے اس کو ترتیب دیا ہے. لیکن زبان کوئی رول نہیں ہے، ٹھیک ہے. آپ اس میں یہ رول کوئی مختص نہیں کر سکتے کہ دیکھیں یہ چیزیں ایسی ہی ہوں گی، یہ کوئی میتھس نہیں ہے. تو ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک رول بنا لیتے ہوتے ہیں. اب گرامر والوں نے جیسے رول بنا لیا ہے ایک، لیکن بعض اوقات اس کا ایک کوئی ایسا ورڈ نکل آتا ہے جو اس کو فالو نہیں کرتا. فار ایگزامپل میں آپ کو اس طرح سمجھاتا ہوں. میں کہتا ہوں اس سرکل میں نا میں سارے لال رنگ کے ڈاٹس رکھتا ہوں، ٹھیک ہے. تو یہ میں نے ایک رول بنا لیا کہ جتنے بھی لال رنگ کے ڈاٹس ہیں وہ اس سرکل میں آنے چاہیے. لیکن ایک ڈاٹ لال رنگ کا ہی ہوتا ہے، لیکن وہ اب دیکھیں ہے تو بظاہر لال رنگ کا، لیکن وہ اس سرکل میں نہیں آتا.
اس کی کچھ خاص اسپیشلٹیز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ ایکسیپشن ہے. ٹھیک ہو گیا؟ آپ کو انشاءاللہ بات سمجھ میں آ چکی ہوگی. تو اسی طرح اگر میں آپ کو یہ بات اب دوبارہ سمجھاؤں کہ ضمائر جو ہیں ہوا، ہما، ہم، انتا، یہ مبنی ہیں. اس طرح اسماء اشارہ جو ہیں، اس میں حاذا اور حاذی، ذالکا، یہ بیسکلی مبنی ہیں، لیکن اس کے اندر کچھ ایسے بھی اشارے ہیں جو مبنی نہیں ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے. اس طرح اسماء موصولہ جو ہیں آپ کے الذی اور اللتی، یہ جو ہیں آپ کے مبنی ہیں، لیکن ان اشاروں کے اندر ہی کچھ ایسے اشارے ہوتے ہیں جو کہ مبنی نہیں ہوتے. اس طرح اسماء استفہام جو ہیں وہ بظاہر، ٹھیک ہے، مبنی ہیں، لیکن اس کے اندر ایکسیپشن ہے. کچھ ایسے ہیں وہ استفہام ہی ہوں گے، کوسچننگ ہی ورڈ ہوں گے، لیکن وہ مبنی ان میں ایک نہیں ہوگا. اس طرح ظروف، میں نے یہاں تو لکھا بھی بعض ہے، کل نہیں لکھا ہوا. تو اس طرح ہمارے پاس جو ظروف ہیں وہ مبنی ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے ایک ورڈ ظروف ہوگا، ظرف ہوگا، لیکن وہ مبنی نہیں ہوگا. آئی ہوپ کہ انشاءاللہ آپ کو یہ ایکسیپشن والی بات سمجھ میں آ جائے گی. اور یہ قاعدہ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے، اور اپنی جو ذہن ہے اس کو ہمیشہ تیار رکھنا ہے ایکسیپشن کے لیے، کہ ہاں یار یہ ایکسیپشنل کیس ہے، یعنی اس میں استثناء ہے، یعنی اس میں ایسا ہی ہے جیسے کہ یہ لال ڈاٹ تھا، لیکن یہ یعنی اب دیکھیں یہ ان میں سے ہونے کے باوجود یہ بھی لال رنگ ہے، یہ بھی لال رنگ ہے، لیکن پھر بھی ان میں نہیں آ رہا. تو دس از کالڈ ایکسیپشن. آئی ہوپ کہ انشاءاللہ آپ کو ایکسیپشن کا جو ہے وہ ڈیفینیشن جو ہے میری لحاظ سے آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آ چکی ہوگی جو میں نے بتائی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ دعا کیجیے. اچھا، اب بیسکلی ہم جلدی سے جو اعراب والا ٹاپک ہے اس کو ہم کور اپ کرتے ہیں. یاد رکھیے کہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ اسم اگر گاڑی کے 4 پہیوں کو طرح سمجھیں تو اس میں 4 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. ٹھیک ہے، نمبر 1 واز جنس. تفصیل سے میں نے مطلب اب ساری نہیں پڑھائی تھی، لیکن جب یہ بتایا تھا تفصیل بتائی تھی. یہاں پہ اوپر آئی بٹن آ رہا ہوگا، آپ یہ ویڈیو وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں. دوسری یہ ہے کہ میں نے بتایا تھا عدد. تیسری بات میں نے کہا تھی وسعت، کہا تھی نہیں. چوتھی بات میں نے کہی تھی اعراب. ٹھیک ہے، ہمیں یہ 4 باتیں اسم کے بارے میں پتہ ہونی چاہیے. اگر یہ نہیں پتہ ہوں گی تو ہم اسم کو جملے میں، سینٹینس میں ٹھیک سے استعمال نہیں کر پائیں گے. ابھی ہم نے جنس نہیں پڑھا، عدد نہیں پڑھا، وسعت نہیں پڑھا. اعراب ہمیں بالکل بھی بات نہیں پتہ تھی، تو لیکن اعراب جو ہے وہ ہم نے پڑھ لیا ہے، ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے. اب اعراب کو ہم جلدی سے ریوائز کر لیتے ہیں کہ ہم نے کیا پڑھا تھا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ابھی ہم نے جنس، عدد اور وسعت جو ہے وہ دیکھنا ہے. اچھا، اعراب ہم نے کیا پڑھا تھا؟ میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ جو اعراب ہے، ٹھیک ہے، اسم کے لحاظ سے جو اعراب ہوتا ہے وہ 2 طریقوں کا ہوتا ہے. 2 اسما ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں معرب اور ایک ہوتے ہیں مبنی. ٹھیک ہے، یعنی ایسے اسما جن کی آخری حرکت جو ہے نا وہ چینج ہوں. اور وہ چینج کیوں ہوتی ہے؟ ایک سوال آیا تھا کہ 3 حالتوں کو بہتر طریقے سے سمجھا دیں. اوپر والا سوال اسی کو انشاءاللہ میں حل کر رہا ہوں. ہمارے پاس دیکھیں 3 حالتیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے حالت رفع، ایک ہوتی ہے حالت نصب، اور ایک ہوتی ہے حالت، یہ 3 حالتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کے منصرف ہیں، اگر میں یہاں ترتیب دینا شروع کر دوں تو وہ 2 پیش پہ حالت رفع میں ہوتے ہیں، 2 زبر اور 1 الف پہ حالت نصب میں ہوتا ہے، اور 2 زیر میں حالت جر میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور اس کی قاعدہ یہ تھا ایک ایکسیپشن. ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا ایکسیپشن کیا، کہ دیکھیں 2 زبر آ رہے ہیں لیکن الف نہیں آ رہا. تو وہ 2 کون سے کیسز تھے؟ جن کے اینڈ میں گولتا آ رہا ہو، یا جن کے اینڈ میں حمزہ اور اس سے پہلے الف ہو. تو اس کے بعد ہم حالت نصب میں 2 زبر کے بعد الف نہیں لکھتے. ٹھیک ہو گیا. غیر منصرف جو ہمارے پاس ورڈ تھے، یا اگر میں ان کو ریڈ کلر میں لکھ دوں، غیر منصرف، اس کی حالت رفع کیا تھی؟ اس کی حالت رفع 1 پیش تھی. ٹھیک ہے، حالت نصب 1 زبر تھی، اور حالت جر بھی زبر پہ آ رہی تھی. ٹھیک ہے، اس میں زیر نہیں تھی، تو اس کی حالت جر بھی زبر تھی. اس کا ایکسیپشن ہے، اگین بعد میں دہرا رہا ہوں کہ یہ، یعنی آپ دیکھیں گے 2 ایسی کنڈیشنز ہوتی ہیں جس میں یہ جر پر، یعنی حالت جر میں زیر پر آ جاتا ہوتا ہے. وہ کیا ہیں انشاءاللہ ہم آنے والی کلاس میں پڑھیں گے. میں ریپیٹ کرتا ہوں، ایکسیپشن ہر قاعدے میں آپ کو مل جائے گا. تو غیر منصرف میں بھی ایک ایسا، یعنی although دیکھا جائے تو 3 ہیں لیکن بظاہر 2 ہی کہتے ہیں، کہ جب وہ حالتیں، یعنی وہ رولز اپلائی ہو جائے نا، تو غیر منصرف بھی حالت جر میں زیر لے آتا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، کھڑکی کھلی رکھنی ہے. اچھا، مبنی اسما ہم نے دیکھے آج. مبنی میں کیا ہوتا ہے؟ مبنی میں کوئی نشانی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اب دیکھیں جیسے ذالکہ ہے نا، تو ذالکہ میں کاف کے اوپر زبر ہے حالت رفع میں، ذالکہ میں سیم اسی کاف کے اوپر زبر ہے حالت نصب میں. اسی طرح ذالکہ میں آخری ہم نے حرکت کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح سیم زبر ہے حالت جر میں. تو یہ مبنی ہے، یعنی اس کی کوئی شکل چینج نہیں ہوئی.
حالت رفع میں بھی کاف کے زبر ہے، نصب میں بھی کا اور جر میں بھی کا. اس طرح دیکھیں الذی، الذی رفع میں بھی الذی ہے، نصب میں بھی الذی ہے اور جر میں بھی الذی ہے. کلیئر ہے انشاءاللہ. تو اب تک ہم نے یہ 3 اعراب میں نا منصرف، غیر منصرف اور مبنی کو دیکھا ہے، اور ان کی ہم نے دیکھا کہ حالتوں کے، حالت رفع، نصب اور جر کے حساب سے ان میں جو ہے وہ کیا تبدیلیاں آتی ہیں. آگے جب ہم جمع میں جائیں گے یا عدد میں جائیں گے تو اس حساب سے ہم ان کی دیکھیں گے کیا حالت رفع اور نصب اور جر ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ آپ نے فوکس لازمی کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اور آپ کو پتہ چل گیا کہ اعراب کیا ہوتا ہے، ایسے اسما. ٹھیک ہے؟ اور اعراب کی میں نے ڈیفینیشن بھی بتائی تھی، وہ کیا تھی کہ معنی کی تبدیلی کے بغیر اسم کی آخری حالت کی تبدیلی کو اعراب کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ کہ یہ ہماری ڈیفینیشن تھی اور یہ ہمارا انشاءاللہ اعراب کا ٹاپک تھا. آئی ہوپ کہ انشاءاللہ آپ کو یہ بات کلیئر ہو چکی ہوگی. اگر آپ میں سے کسی کا کوئی کوسچن ہے اگین تو انشاءاللہ آپ مجھ سے پوچھ لیں. ہمارا جو اگلا ٹاپک ہوگا ہم نے الحمدللہ اعراب کور کر لیے، آل دو کہ اعراب بار بار آتا رہے گا. ٹھیک ہے؟ اعراب آپ کا جنس میں بھی میں پڑھاؤں گا، عدد میں بھی ہوگا، وسط میں، کیونکہ بہت اہم ٹاپک ہے. تو اعراب ہم انشاءاللہ چھوڑ نہیں رہے اس کو، لیکن انشاءاللہ آپ اس کو سمجھنے کے لیے اعراب دوبارہ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو. اگر نہیں انشاءاللہ کوئی مسئلہ ہے تو آپ